السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ ایک بندے نے ہمیں کمنٹ میں میسیج کر کے پوچھا کہ قرآن پاک ایسا ہے جس میں کلرفل الگ الگ ورڈ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ تو ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا انہوں نے۔ اللہ پاک ایڈٹ کرنے والے کو جزائے خیر دے، جس نے ایڈٹ کیا ہے اس قرآن پاک کو، اس نے بھی آپ کی آسانی کے لیے بہت اچھے انداز میں ایڈٹ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہم نے تقریباً 10-12 سال پہلے دیکھا تھا، ہم کو بہت ہی اچھا لگا۔ اب اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے، انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا، ذرا بھی اسکپ نہ کرے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے۔ اگر آپ واٹس ایپ گروپ پر وائس میسیج کریں گے تو بھی آپ کے سوال کا انشاءاللہ جلد جواب دیا جائے گا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کلرفل الگ الگ ورڈ ہے، کون سا کلر کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکفا، میم ساکین کا اکفا، کلکلا، قلب، اس کا دوسرا نام ہے اقلاب، ادغام، میم ساکین ادغام یعنی میم ساکین کا ادغام، گنہ، یہ 7 چیزیں ہیں۔ ہم آپ کو تفصیلی تو نہیں بتائیں گے، 3 چیزیں آپ کو اگزامپل دے کر تفصیلی بتائیں گے، اور باقی چیزوں کی اور جو چیز ہم نے بتائی ہے ان ساری چیزوں کی ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گی، اور وہاں پر آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی آسان انداز میں ہم نے سمجھایا ہے، انشاءاللہ جلد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سے کلر کو کہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ سبق سمجھانے کے لیے 4 سٹیپ بنائے ہیں بہت ہی آسان انداز میں۔ اظہار، ادغام، اخفا، اقلاب۔ یہاں پر جو کلرفل ورڈ ہے اس کے اندر اظہار نہیں ہے۔ اخفا، ادغام، اقلاب، ان چیزوں کو کلرفل ورڈ کے اعتبار سے یوز کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ ہے میم ساکن کے 3 قاعدے، اس میں میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اخفا، میم ساکن کا ادغام۔ یہاں پر بھی میم ساکن کا جو اظہار ہے اس میں کلرفل ورڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے، صرف میم ساکن کا ادغام اور میم ساکن کا اخفا، ان دونوں گرامر میں کلرفل ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر تیسرا اسٹیپ کلکلا، کلکلا کہتے ہیں جہاں پر بھی کلکلا ہوتا ہے، یعنی قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جب ان کے اوپر جزم آتا ہے تو ان کو پہلے والے حرف سے ملا کر ان کے مخرج کو ٹکر کھا کر الگ کرنا رہتا ہے۔ اور چوتھا اسٹیپ گنہ، گنہ کہتے ہیں نون اور میم پر جب تشدید آتی ہے تو نون اور میم مشدد کی آواز کو منہ میں تھوڑی دیر دبا کر رکھتے ہیں، یعنی 1 الف کے برابر، پھر اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں مثال میں ان للناس۔ اسی طرح اگر میم پر بھی تشدید آئے گی تو میم کی آواز کو بھی تھوڑی دیر منہ میں دبا کر رکھنا پڑتا ہے، اور وہاں پر پیلے کلر سے ورڈ لکھا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح اخفا، اخفا میں یہ ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کلر یہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اخفا ہوگا۔ وما دخلہ، وما کفر، اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ پھر اس کے بعد ہے قلب، جس کو اقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک حرف با آتا ہے جب، تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے جس کو قلب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کلر یہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ آیاتم بینات، یہاں پر تن ہے لیکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور اگر نون ساکن کے بعد با آوے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں پر آیاتم بینات، پھر اس کے بعد جو ہے میم ساکن کا اخفا، کلکلا، ادغام اور میم ساکن کا ادغام۔ ان چاروں چیز کا تفصیلی جواب انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گا، آپ ادھر جا کر ان گرامر کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ قرآن پاک کو حسن کے ساتھ اچھی طرح پڑھ سکیں، اور اگر آپ اسی انداز میں جس انداز میں لکھا گیا ہے اسی انداز میں بھی اگر پڑھیں گے تو میننگ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ گرامر اس لیے ہے تاکہ آپ قرآن پاک کو کما حق کہو
जिस अंदाज में नाजिल हुआ है उसी अंदाज में हुस्न के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करें, इसीलिए वर्ड लिखे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। और अगर आप चाहते हैं ये कुरान पाक पढ़ना तो आप ज़रूर इसको ख़रीद लीजिए, कुतुब खाने में मिल जाएगा। हो सकता है आप अगर ये कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपके हुस्न में इजाफ़ा हो। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।